اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس آیہ مقدسہ میں رب کائنات نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ ان 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ اس حوالہ سے اسلام کے سب سے پہلے مفسر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جن 10 راتوں کی قسم کھائی وہ ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اب اس تفسیر سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ذوالحج کی ابتدائی 10 دن اور راتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں جس طرح عبادات اکٹھی ہوتی ہیں، نماز کی صورت میں، روزہ کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں اور حج کی صورت میں، اس طرح دیگر ایام میں اکٹھی نہیں ہوتی۔ بس اسی وجہ سے رب کائنات نے ان دنوں اور راتوں کو اتنی فضیلت عطا فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال دیگر ایام میں کیے ہوئے اعمال سے افضل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دیگر دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ ان دنوں میں جو شخص روزہ رکھے گا اس کا روزہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہوگا، اور جو ان کی راتوں کو قیام کرے گا، ارشاد فرمایا کہ اس کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہوگا۔ تو صاحب یہ ایام اور راتیں اتنی زیادہ فضیلت والی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے فضائل بیان فرما رہے ہیں، اس لیے ان دنوں کو غفلت میں گزارنے کے بجائے ان کی جتنی زیادہ ہو سکے ہمیں قدر کر لینی چاہیے۔ شاید آئندہ زندگی میں یہ دن نصیب ہوں بھی کہ نہیں۔